ہیں، ہمارے دلوں میں امید کی کرنیں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں نظام مصطفیٰ کا سورج دیکھنا نصیب فرمائے۔ کچھ دیر میں انشاءاللہ قائدین جلوہ گر ہوں گے، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ انہوں نے بنائی، تشکیل دی، مسلم لیگ کے رکن رہے اور لوگوں میں جذبہ بیدار کرنے کے لیے علماء سے ملاقات کیا کرتے تھے اور علماء کو اتحاد میں لے کر آتے۔ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تو بتاتے کہ ہم پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان میں نظام کون سا ہوگا؟ تو کہتے پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہوگا۔ ایک جرنلسٹ جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سر آپ نیا ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں، نیا دیش چاہتے ہیں، آپ کس طرح سے بر صغیر کو توڑنا اور کاٹنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ایسا کام نہ کریں۔ اس علاقے میں، اس بر صغیر میں ہندو اور مسلم سارے کے سارے ایک ساتھ رہتے ہیں، ہندو اور مسلمان ایک ساتھ کام کاج کرتے ہیں، ایک ساتھ۔ اس دیش کو تقسیم نہ کریں، بر صغیر کو تقسیم نہ کیا جائے۔ اس جرنلسٹ نے جب یہ ساری باتیں کی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، بے شک تم صحیح کہتے ہو کہ ہندو اور مسلم اب تک ایک صف میں موجود ہیں اور ایک ساتھ رہا کرتے ہیں، لیکن ایک ساتھ رہنے کے باوجود ان کے مذہب میں بڑا فرق ہے۔ ان کے اندر دو قومی نظریہ ہے، مسلمان ایک اللہ کا ماننے والا ہے اور ہندو نہ جانے کتنے گایوں کو پوجنے والا، کس کس کے آگے کبھی گنگا گیا تو گنگا رام اور جمنا گیا تو جمنا رام۔ ایک ساتھ رہنے کے باوجود عقائد و نظریات میں اختلاف ہے۔ اس جرنلسٹ نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، سارے مل جل کر رہتے ہیں، سارے بھائی بھائی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی آپ کو۔ سامنے ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ پانی کا گلاس اٹھایا، آدھا گلاس پانی پینے کے بعد وہ پانی کا آدھا گلاس بچا ہوا اس جرنلسٹ کے سامنے رکھ دیا اور کہا، دیکھو میں مسلمان ہوں اور تم ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم سارے ایک ساتھ ہیں تو یہ آدھا گلاس بچا ہوا پانی پی کر دکھاؤ۔ وہ سامنے کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا، میں مسلح کا جوتا پیوں، میں مسلمان کا جوتا پیوں۔ اب بات حیرانگی والی ہو گئی، وہ ابھی اتحاد کا دعویٰ کر رہا تھا اور وہ کسی مسلمان کا آدھا جھوٹا پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ قائد اعظم نے ایک بندے سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے مسلمان؟ ایک مسلمان کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا یہ پانی پی لو۔ اس مسلمان نے آدھا گلاس پانی پی لیا، کہا دیکھو ہم اب تک ایک ساتھ ضرور تھے لیکن ہمارے عقائد و نظریات مختلف ہیں، تم ایک میرا جھوٹا پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان چاہے عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، عقائد و نظریات کے ایک جیسے ہونے کی وجہ سے وہ میرا جھوٹا پینے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہند کے کسی کونے میں رہنے والا شخص ہے، وہ میرا نظریات کو مانتا ہے، میرا جھوٹا پینے کے لیے تیار ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان بنا لیا جائے۔ تو اس جرنلسٹ نے سوال کیا، سر آپ نیا دیش، نیا ملک کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آئین کون سا ہے، قانون کون سا ہے، کون سے قانون کے تحت آپ پاکستان چلائیں گے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح جیب میں ایک قرآن مجید رکھا کرتے تھے اور اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید اٹھا کر نکال کر شروع ہو گئے، کہنے لگے ہمیں آئین اور قانون بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں قانون عطا فرمایا ہوا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، بس یہی ایک نقطہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس مقصد کے لیے ملک پاکستان حاصل کیا تھا اور اس وقت نعرہ لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، خدا کی قسم اگر قائد اعظم محمد علی جناح یہ نعرہ نہ لگاتے تو شاید بر صغیر منقسم نہ ہوتا، پاکستان نہیں بنتا۔ پاکستان مارز وجود میں صرف اس نعرے کی بنیاد پر آیا اور وہ نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا،
قائد اعظم محمد علی جناح باقاعدہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے بٹ کر رہے گا ہندوستان، بن کر رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ آج اس نعرے کو تکمیل کرنا ہے۔ میرے سنی نوجوانوں، اپنے دلوں میں جذبہ ایمانی کو بیدار کرو۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان اس مشن کو لے کر چل رہی ہے، اور اپنے چاہنے والے ماننے والوں کے دلوں میں ایک شمع مصطفیٰ جلا دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ اب یہ چنگاری بجھے گی نہیں، یہ چنگاری بجھے گی نہیں، بھڑکے گی اور بھڑکے گی۔ ملک کے کونے کونے تک جائیں گے اور امیر المجاہدین کا پیغام سنائیں گے۔ اے میرے نوجوان سنی دوستو، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کبھی آپ کا وقت درکار ہوگا، کبھی آپ کی مال درکار ہوگی، کبھی سنیوں خون کا نذرانہ مانگا جا رہا ہوگا۔ تو میرے سنی نوجوانوں پیچھے تو نہیں ہٹو گے، نظام مصطفیٰ لانے کے لیے پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے۔ امیر المجاہدین سے کسی نے کہا امیر المجاہدین قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بابا جی نے کہا نہیں، نعرہ یوں نہ لگاؤ بلکہ نعرہ یوں لگاؤ، امیر المجاہدین گردنیں پیش کریں، ہماری گردن بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ جب نظام مصطفیٰ لانے کی باری آئے گی اور پھر نظام مصطفیٰ الیکشن کے ذریعے آئے گا، سنی نوجوانوں اپنا ذہن بنا لو۔ آج تک تم نے کبھی کسی بلے پر ووٹ دیا ہوگا، کسی تیر پر ووٹ دیا ہوگا، تم نے کسی پتنگ والے کو ووٹ دیا ہوگا، لیکن اب سوچ لو اب کسی قسم کا چورن نہیں چلے گا، چاہے تم صبح کی بات کرو چاہے کسی اور چیز کی بات کرو۔ اب ہم انشاءاللہ نکلیں گے تو نظام مصطفیٰ کے لیے نکلیں گے۔ قائد ملت اسلامیہ امام احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا نا، قادیانیوں کے خلاف پارلیمنٹ میں بل پیش کیا۔ آپ کو معلوم ہے قادیانی کافر قرار دیے گئے، قادیانی کافر کہاں سے قرار دیے گئے؟ پارلیمنٹ کے اندر سے قرار دیے گئے۔ میرے سنی نوجوانوں بس یہ منشور ذہن میں بیٹھا لو، بس یہ بات دل میں بیٹھا لو، اگر ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے گا تو وہ الیکشن کے ذریعے آئے گا، وہ پارلیمنٹ میں جانے کے بعد آئے گا۔ آپ اپنے نمائندے کھڑے کریں، تحریک لبیک پاکستان کی نمائندگی جب تک پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی نظام مصطفیٰ نہیں آ سکتا۔ اس نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنے منتخب نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے، اور اس پارلیمنٹ میں بھیجنے کے لیے آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا۔ اپنا ذہن بنا لیں، اب بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ ایک کونسلر سے لے کر یوسی ناظم تک، اور یوسی ناظم سے لے کر ٹاؤن ناظم تک، اور ٹاؤن ناظم سے لے کر میرے کراچی تک انشاءاللہ لبیک والا ہوگا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ساؤنڈ والے بھائی